اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری تیسری نشست ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ ان کے لیے جو بشارت ہے وہ کیا ہے۔ تو آئیے بخاری شریف کی حدیث شریف دیکھتے ہیں پہلے کہ یہ جو بشریٰ ہے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ بخاری شریف ہے باب المبشرات، یہ خوابوں کی تعبیر کا بیان، وہ یعنی کتاب التعبیر ہے۔ حدیث نمبر ہے 6990۔ یہاں پر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت میں اب صرف کیا باقی ہیں؟ مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھے خواب، یعنی یہ بھی بشارت ہے، خوشخبری ہے، لہم البشریٰ۔ تو مومن مسلمان کے اچھے خواب بھی ان کے لیے بشارت ہوتے ہیں، لیکن بشرطے کہ مومن ہو۔ ایسے نہیں کہ ہر ایک اپنا خواب بیان کر رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیان کر رہا ہے، کیا سچائی ہے کیا نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یہاں پر بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 6986 ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ بس اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور بائیں طرف تھوکنا چاہیے، جیسے تھو تھو کر دیں بھائی، جیسے آنکھ کھلے بائیں طرف کیا کریں؟ تھو تھو کر دیجئے، ٹھیک ہے، 3 دفعہ، اور پھر کروٹ بدل لیجئے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور وہ خواب کسی سے بیان نہ کریں تو وہ خواب آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ خواب اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر اس نے بائیں طرف تھو تھو کر دیا۔ تو اس طرح کی بہت ساری احادیث ہیں، ایک تو ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ ایک حدیث ہے یہ دیکھیے 6985 پر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس پر اللہ کی حمد کرے اور اسے بتا دینا چاہیے۔ بتانا کس کو چاہیے؟ اس کی تفصیل بھی آپ کو ملے گی حدیث میں، کہ یعنی سمجھدار لوگوں کو، اچھے لوگوں کو، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان سے۔ ایسے کسی کو نہ بتا دیں جو ناسمجھ ہو، یا ایسے نہ بتائیں جو آپ سے نفرت کرتا ہو، حسد کرتا ہو، اس کو بھی نہ بتائیں۔ بہت سے لوگ کوئی خواب دیکھتے ہیں ہر ایک کو بیان کرتے رہتے ہیں، ہر ایک کو خواب نہیں بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمیں حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث شریف پڑھیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے، اندازہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی آپ کو خواب دکھاتا ہے۔ سبز باغ جو ہے شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، اس لیے انسان کو خواب پہ بہت زیادہ پھول بھی نہیں جانا چاہیے، اور یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمیں نے خواب دیکھ لیا تو جیسے کہ بس اب ہمارا بیڑا پار ہو گیا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے مطلب ہر چیز میں یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی پناہ مانگنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ اب بشارتوں سے متعلق ایک اور حدیث شریف ہے 6507 ہے حدیث نمبر، ہم آپ کو 20 سے سنا رہے ہیں کہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ مرنا کوئی بھی نہیں پسند کرتا، یعنی موت کو کوئی بھی نہیں پسند کرتا، اور مرنے سے یعنی پہلے یا مرنے کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ملنے سے موت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ بات ہے کہ ایماندار آدمی کو جب موت آتی ہے اسے اللہ کی خوشنودی اور اس کے یہاں یعنی اللہ کے دربار میں اس کی عزت کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو کوئی چیز اس سے زیادہ عزیز نہیں ہوتی جو اس کے آگے اللہ سے ملاقات اور اس کی رضا اور جنت کے حصول کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی یہ خوشخبری کب دی جاتی ہے؟ مومن کو موت کے وقت دی جاتی ہے، اور ظاہر ہے موت دنیا ہی میں آتی ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، تو اگر آپ یعنی یہ بھی اس کے اندر شامل ہے جو مومن کو دنیا میں بشارت دی جا رہی ہے، خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور جب اس کو یہ بشارتیں ملتی ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا خواہش مند ہو جاتا ہے، اور اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ اور جب کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، اور پھر اس کے لیے ظاہر ہے وہ چیز سب سے زیادہ ناپسند ہو جاتی ہے، ناگوار ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر لہم البشریٰ کی آپ ایک تفسیر اس حدیث شریف سے بھی آپ نے دیکھ لیا۔ حدیث شریف پڑھنے کے بعد اب پھر آپ یہ آیت دیکھیے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا۔ لہم پہلے آنے کی وجہ سے حضر کا معنی پیدا ہو گیا، یعنی دنیا کی زندگی میں خاص خوشخبری انہی کے لیے ہے جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ اس میں کئی چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکیزہ اور صاف ستھری زندگی، جیسا کہ قرآن میں آپ نے بار بار پڑھا ہوگا، سورہ نحل میں بھی ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے۔ کون سی؟ پاکیزہ زندگی، اس کو ہم زندگی بخشیں گے۔ کون سی زندگی بخشیں گے؟
پاکیزہ حیات بخشیں گے، حیات طیبہ، فلا نحیینہ، اور اس کو ہم حیات دیں گے، زندگی دیں گے، حیات طیبہ، حیات طیبہ دیں گے۔ نمبر 2، تقدیر پر ایمان کی وجہ سے کفار جیسی بے صبری اور خوف و غم سے محفوظ رہنا، جیسا کہ آپ نے اوپر پڑھا، وہ کافروں کی طرح ناشکرے بے صبرے نہیں ہوں گے، جیسے میں نے آپ کو سورہ معارج میں دکھایا کہ الا المصلین، وہ مسلین جو ہیں، وہ نمازی، اللہ نے ان کی صفات بیان کر کے کیا فرمایا، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں۔ اب مزید دیکھیے اور خوش ہو جائیے قرآن مجید کی یہ آیت دیکھ کر، اور پھر اور عمل کرنے میں تیزی، یعنی اپنا کہنے سے رغبت بڑھا دیجیے۔ دیکھیے قرآن مجید ہے، سورہ یاسین ہے، جو اکثر لوگ روزانہ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہاں پر آیت نمبر 25 پر دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ آیات ہے، ذرا دیکھیے 25 سے 27۔ یہاں پر تو یہ ترجمہ ہے مقرر میں تمہارے رب پر ایمان لایا، اصل میں بات ترجمے کی یہ ہے کہ میری بات سنو، میں تو سچے دل سے، یعنی تم سب کے رب پر ایمان لا چکا۔ بات یہ ہے کہ میرا رب تو ہے ہی، میں تو مان ہی رہا ہوں، تم لوگ مان نہیں رہے ہو، تم لوگوں کا بھی وہی رب ہے، میں تو اس پہ سچے دل سے ایمان لا چکا۔ تو اس سے کہا گیا، قیلا، قیلا کیا ہے آپ کو پتہ ہے نا، ایک تو ہوتا ہے قالا، ایک ہوتا ہے قیلا۔ اس سے کہا گیا، مجموع کا صیغہ ہوتا ہے نا، اس سے فرمایا گیا کہ جنت میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اس کو جنت میں داخلے کی ڈگری مل گئی کہ تم جاؤ جنت میں، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو، تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے یعنی جنت کھلی ہوئی ہے، کہا گیا جنت میں چلے جاؤ۔ کہنے لگا کاش، قالا یا لیتا، کاش یا لیتا، آپ کو پتا ہے نا لیتا اور لعلہ، تو کاش کہ میری قوم کو بھی علم ہو جاتا، میری قوم کو بھی پتہ چل جاتا کہ مجھے میرے رب نے معاف کر دیا اور مجھے باعزت لوگوں میں کر دیا۔ آپ ذرا دیکھیں، اندازہ کریں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، کہ یہاں بھی اس کو بشارت دے دی گئی نا، جنت میں چلے یقین ادخل الجنہ، قرآن ہے، قرآن ہے، ظاہر ہے آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ حدیث ایسی تحقیق کرنی ہے، اس کا ذمہ تو اللہ نے خود لیا ہے نا، تو اس میں تو نہ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، نہ کوئی باطل داخل ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تحقیق کی ضرورت ہے، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہا کسی طرح، کاش، قالا یا لیت قومی، میری قوم، یعلمون، جانتی، اس کو پتہ چلتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں کیا، مکرمین کر دیا، مجھے باعزت کر دیا، با کرامت کر دیا، مجھے تو وجاہت والا کر دیا، میرے رب نے میرے ساتھ بڑا یعنی ایک خصوصی انعام والا معاملہ کر دیا۔ کاش یہ قوم جانتی کہ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے تکلیفیں اٹھانے والوں کو کیا کیا انعامات ملتے ہیں، کاش یہ قوم کو معلوم ہوتا تو وہ بھی پھر وہی طریقہ کار اختیار کرتی، لیکن دنیا میں ایمان لانا غیب پر ہے۔ تو یہ بات ہے، آپ اندازہ لگا لیں۔ تو میں نے کہا ذرا تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھتا ہے انسان جب قرآن سے یہ چیزیں دیکھتا ہے، تو بہت ساری چیزوں میں اتنی ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ قرآن مجید کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اب یہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے، زبان کا فرق آ گیا، ہمیں عربی زبان نہیں آتی، دوسری بات یہ کہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، ترجمہ نہیں پڑھتے، تو اور ہی کورے ہو گئے۔ تو اب ظاہر ہے ایک بات، ایک آیت سے ہم بہت ساری چیزیں نہیں سمجھ سکتے، تو کسی کو بیوقوف بنانے کا موقع مل جاتا ہے، تو اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ ساری بات پوری ڈیٹیل کے ساتھ طریقے سے سمجھ جائیں، تاکہ آگے کوئی ہم کو گمراہ نہ کر سکے۔ اس لیے میں آپ کو بہت زیادہ کوشش کرتی ہوں کہ باریکیوں کے ساتھ ڈیٹیل میں بات سمجھاتی ہوں، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے ہماری باتیں بورنگ بھی ہو جاتی ہوں، یا کسی کے لیے سننے کا یعنی بڑا شکل ہو جاتا ہو، بوجھ ہو جاتا ہو، مسئلہ ہو جاتا ہو کہ یار یہ بہت لمبی لمبی باتیں کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر آج ہم، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کتاب آپ پڑھتے ہیں، 10 مہینے پڑھتے ہیں پھر پیپر دیتے ہیں، 6 مہینے پڑھتے ہیں پھر پیپر دیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس لیے اس کی رٹیفیکیشن ضروری ہوتی ہے کہ تاکہ آپ پاس آؤٹ ہو جائیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ پھر جو آپ کا مقصد ہے، آپ کو مقصود حاصل ہو جائے۔ اور یہ قرآن مجید کو سمجھنے سے ہمارا مقصود کیا حاصل ہے؟ ہدایت، اور ہدایت مل جائے گی تو کیا ملے گا اس کے نتیجے میں؟ جنت مل جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آدمی خیر کا کوئی عمل کرتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اچھے کام کرتے ہیں تو کچھ لوگ ان کی تعریف بھی کر دیتے ہیں، ضروری بھی نہیں ہے، لیکن بسا اوقات اچھے لوگوں کے یعنی مداح بھی ہوتے ہیں، مدح سرائی بھی ان کی ہوتی ہے، تو لوگ اس میں تعریف کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک عاجل و بشرا، یہ یعنی بشرا المومن، فرمایا مسلم شریف کی حدیث شریف ہے کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ اگرچہ لوگ اچھا نہیں کر پاتے لیکن اچھے لوگوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور ان کی تعریف کر دیتے ہیں، تو اگر یہ اللہ کے لیے ہے، جیسے ہے نا کہ الحب فی اللہ، کہ اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، مومن ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، تو یہ بھی ظاہر اس کو دل کی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ جب کسی نے اچھا کہہ دیا تو اس کا دل تھوڑا سا خوش ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ڈرتا بھی رہتا ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ بہت زیادہ کوئی تعریف کی جائے، اور تعریف بہت زیادہ کرنے کو پسند بھی نہیں کیا گیا کہ سامنے منہ پہ آپ تعریف کریں کسی کی، بلکہ اس کو ناپسند کیا گیا، لیکن بس اوقات ایسا ہوتا ہے کبھی وہ خود یا کبھی آگے پیچھے لوگ اس کو اچھے ناموں سے یاد کر لیتے ہیں، تو یہ اس کو جلدی سے ملنے والی خوشخبری ہے کہ اس کو یعنی دنیا ہی میں مل گیا، ورنہ تو آخرت میں ملے گی نا، اصل خوشخبریاں جو ہیں وہ آخرت کے لیے موقوف ہیں، لیکن یہ دنیا میں اس کو مل جاتی ہے، اس کی دلجوئی ہو جاتی ہے، خوشخبری مل جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کرتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے۔ اسی طریقے سے دعاؤں کی قبولیت کا بھی ہے، میں نے بتایا نا کہ حدیث سنائی تھی بخاری کی کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں یعنی دنیا میں جو تو کمزور سے ہیں، تو لوگ تو ان کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر لیں یا اللہ تعالیٰ کے اوپر بس ناز انداز سے قسم کھا لیں، کبھی قسم اٹھا لیں جذبات میں، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں، ایسے بندے ہوتے ہیں، یہ بھی ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو یہ جو دنیا کے معاملات تھے وہ تو میں نے آپ کو بتایا، وفی الآخرہ، اس سے وہ تمام بشارتیں مراد ہیں جو مومنوں کو آخرت میں دی گئی ہیں، مومنوں کے لیے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اور بہت ہی بڑی نعمتیں، مثلا موت کا ذبح کر دیا جانا، ہمیشہ جنت میں رہنا، اللہ تعالیٰ کا ان سے راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ہونا، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمتیں عطا فرمائے، ہمیں ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ وافر حصہ عطا فرمائے اور ان نعمتوں کا حقدار بھی بنائے، آمین۔ یہ تمام چیزیں قرآن مجید اور صحیح احادیث میں موجود ہیں۔ پھر فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، لہٰذا آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کے وعدے پورے ہو کر رہیں گے جو اس نے اہل ایمان سے کر رکھے ہیں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، ہوا ضمیر فصل کہلاتی ہے نا، ہوا یہ فصل، ضمیر فصل بھی تو ہوتی ہے نا، اس کے تین فائدے ہوتے ہیں، ایک تاکید، دوسرا حصر، اور تیسرا موصوف صفت اور مبتدا و خبر میں فرق۔ محلن اس کا اعراب کچھ نہیں ہوتا، اس لیے ترجمہ ہے یہی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ بھی جان لیں کہ اس کے سوا اول تو کوئی کامیابی وجود ہی نہیں رکھتی، سمجھ رہے ہیں؟ اگر مان بھی لی جائے کہ اور بھی کوئی کامیابی ہے تو وہ بے حیثیت بے وقت ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جو یہ کامیابی ہے اس کے سامنے کوئی کامیابی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ تو غور سے پڑھیں، بار بار پڑھیں اور اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں سے، اپنے مومن اور بندوں سے یا ولیوں کے ساتھ جن انعامات کے وعدے کیے ہیں اور جن بے پایہ عنایات اور نوازشات کی بشارتیں دی ہیں وہ قطعی اور یقینی ہیں، ان میں رد و بدل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے مقبول بندوں کو ان نوازشات سے سرفراز فرمائیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے کیا کہنے ہیں جس کا سفینہ حیات جب ساحل موت پر لنگر انداز ہو تو اللہ رب العالمین، رب ذوالجلال کے فرشتے مرحبا صد مرحبا، ہے نا، مرحبا 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 صد مرحبا کہتے ہوئے اس کا استقبال کریں اور رضائے الہی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیں، اس کو پہنا دیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو لوگ مادی یعنی دنیاوی لذتوں میں مگن رہنے والے ہیں، مگن رہتے ہیں، یا مگن رہنے والوں اور فانی کامیابیوں کو اپنی زندگی کا منتہا مقصود سمجھتے ہیں یا سمجھنے والوں کو کیا کوئی خبر ہو سکتی ہے کہ اس کامیابی میں کیا سرور ہے اور یہ کامیابی کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جو لوگ آج ننگا ناچ رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ان کی کامیابی کتنی ادھوری اور عارضی ہے کہ دنیا میں جیتے جی بیماریاں لگ جاتی ہیں، بڑھاپا آ جاتا ہے، کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں، کیا کچھ نہیں ہو جاتا، پھر موت تو بالکل ہی صفایا کر دیتی ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، لیکن سمجھ نہیں آتی، ظاہر جنون ہوتا ہے نا، زندگی کا بھی تو ایک، جوانی کا بھی تو، طاقت کا بھی تو ایک جنون ہوتا ہے نا، اس وقت یہ سمجھنے کا ان کو وہ موقع نہیں ملتا کیونکہ ان کا جنون ان پر حاوی ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب انسان پر کوئی جنات سوار ہو جائے نا تو اس کو پھر قابو کرنے کے لیے بڑی محنت و تبودو کرنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال اگر ہم قرآن سے وابستہ رہیں گے، قرآن کو اپنا ساتھی، اپنا دوست بنائیں گے، وہ کہتے ہیں نا بکس آر بیسٹ فرینڈس،
کتابیں آپ کی بہترین دوست ہیں، لیکن تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب، بہترین دوست ساتھی کون سی کتاب آپ کی ہونی چاہیے؟ قرآن۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر بزرگی حاصل ہے، اسی طریقے سے قرآن کو تمام کتابوں پر بزرگی حاصل ہے۔ بہرحال بشرا کا ایک معنی اور ہم قرآن مجید سے دیکھتے اور دکھاتے ہیں آپ کو۔ یہ 24واں سپارہ ہے اور حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ ہے، اور آیت نمبر آپ 30 سے شروع کریں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم، وہی ولی کی جمع آ گئی، فی الحیات الدنیا، وہی بات آ گئی، وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اچھا، یہاں پر بھی بشارتوں ہی کی بات ہے، اور بشرا کا ایک اور مفہوم جو یہ ہے، اس کو بھی علماء نے بیان کیا ہے، وہی سورہ یونس کی آیت جو بھی ہم تلاوت کر رہے ہیں اسی سے متعلق، کہ اس بشارت سے مراد موت کے وقت فرشتوں کا مومن کو مغفرت اور جنت کی بشارت دینا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ بشارت دی جاتی ہے تو پھر مومن دنیا میں آ کے بتا نہیں سکتا کہ ہاں میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، بس پھر وہ دنیا سے چلا ہی جاتا ہے جب اس کو یہ بشارت دی جاتی ہے۔ ویسے میں نے آپ کو سورہ یاسین بھی دکھائی نا کہ انہوں نے کیا کہا جب اللہ نے ان کو کہا کہ جنت میں چلے جاؤ، جب ان کو معافی مل گئی تو انہوں نے کہا نا قالا یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ میرے ساتھ میرے رب نے کیا معاملہ کیا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بتا نہیں سکتا، جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے تو کسی کو دنیا میں بتا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ایک بات تو یہ آپ سمجھ لیں، اور یہ میں نے آپ کو ترجمہ جو رکھا ہے احمد رضا کا کنز الایمان ہے، خیال رہے ترجمہ پڑھیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہے، ثم استقاموا، استقامت اختیار کیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان پر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ، وابشروا، یعنی یہی بشارت دی گئی، بالجنہ، اس جنت پر جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ تو یہ معاملہ موت کے وقت مومنوں کو یعنی سمجھ لیں ایک طرح سے مل جاتا ہے، کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ اب خوشی مناؤ اس جنت پر کہ جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا، اب وہ وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے تو اب اس پر تم خوش ہو جاؤ۔ اور پھر یہ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہارے دوست ہیں۔ جب تک انسان مسلمان زندہ ہوتا ہے تو جبھی بھی اللہ تعالیٰ مختلف ڈیوٹی فرشتوں کی لگائی ہوئی ہے اور مختلف طریقے سے انسانوں کی وہ یعنی مدد کرتے رہتے ہیں جو انسانوں کو نظر بھی نہیں آتا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کام پر لگایا ہوا ہے اور مومنوں کو مختلف طریقے سے ان کے یعنی کام فرشتوں سے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں بات ہے کہ ہم تمہارے دوست ہیں یا ہم تمہارے دوست تھے، یعنی دنیا میں جب تک تمہارے معاملات تھے اس وقت بھی یعنی تمہارے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے سے تمہارے کاموں کو بنایا کرتے تھے، اور اب جب کہ دنیا کی زندگی ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب آخرت کا معاملہ ہے تو آخرت میں پھر آخرہ، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے کام ساری ڈیوٹیاں فرشتے انجام دیں گے نا، تو وہاں پر بھی فرشتے ہٹو بچو کر رہے ہوں گے، اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے، ما تشتہی، جو تمہاری اشتہا ہو وہ تمہیں ملے گا، اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو گے وہ بھی ملے گا۔ مہمانی یعنی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کریں گے، مہمانی عطا کرنے والے یا مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے، غفور الرحیم کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ فرشتوں سے عام انسان یا مومن یا اللہ کے ولی جو بھی آپ ان کو نام دیں، وہ زندگی میں باتیں کرتے ہیں اور سارا کچھ ان کو زندگی میں یعنی ایسے ہی مشاہدہ کرا دیا جاتا ہے اور سارا کچھ ان کو جو ہے پیغام دے دیا جاتا ہے، تو یہ باتیں غلط ہیں۔ بخاری شریف کے حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلے جو امتیں تھیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، کون سے لوگ جو فرشتوں سے باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس امت میں کوئی محدث نہیں ہے۔ اگر کوئی محدث ہوتا وہ جو فرشتوں سے باتیں کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ بات آپ یعنی ذہن نشین کر لیں اور اپنے گرہ سے باندھ لیں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اور کوئی یہ کہے کہ وہ فرشتوں سے باتیں کرتا ہے اور فرشتے اس سے باتیں کرتے ہیں زندگی میں کہ وہ لوگوں کو بتائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ موت کے وقت کی ساری باتیں ہیں، اور موت کے وقت جب جو کچھ بھی پیش آتا ہے وہ انسان کو بتا نہیں سکتا، لوگوں کو آگاہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں
کہ مومن کی دنیا میں جو آخری لمحات ہیں اور قیامت کے روز کی جو بشارتیں ہیں. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان المؤمن اذا حضرہ الموت، فرمایا بے شک مومن کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس کے پاس سفید چہروں اور سفید کپڑوں والے فرشتے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، تم نکل کر نعمتوں، خوشبو اور پھولوں اور ایسے رب کی طرف آ جاؤ جو ناراض نہیں ہے. تو روح اس کے منہ سے اس طرح نکل آتی ہے. غور کریں کیا خوبصورت حدیث شریف ہے اور کیا خوبصورت باتیں ہیں کہ سفید چہرے بھی ہیں ان کے، سفید کپڑے بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے پاک روح، تم نکل کر نعمتوں، خوشبو اور پھول، آپ سوچیں یعنی خوشبو بھی کیسی اور پھول بھی، اور ایسے رب کی طرف آ جاؤ جو ناراض نہیں ہے. کیسی کیسی بشارتیں ہیں. تو روح اس کے منہ سے اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے، بہت آسانی سے. اور آخرت میں ان کے لیے بشارت یہ ہوگی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. آیت نمبر 103 ہے سورہ انبیاء اور 17واں سپارہ ہے. کیا ہے؟ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ. فزع الاکبر، سب سے بڑی گھبراہٹ کون سی وہ ہے؟ گھبراہٹ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ آخرت کی باتیں ہو رہی ہیں. اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے. فرشتے کیوں آئیں گے؟ رہنمائی کرنے کے لیے آئیں گے، ملاقات کریں گے. فرشتے ان سے یہ کہہ کر ملیں گے کہ یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ تھا، یہی وہ دن ہے، وہ دن آج تم کو مل گیا. یعنی تمہاری کوشش، سورہ دہر میں ہے نا، تمہاری کوشش ٹھکانے لگ گئی. سورہ حدید ہے، دیکھیے آیت نمبر 12 ہے. فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم. جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو، یعنی دونوں کو اللہ نے بیان کیا، صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں مومنات بھی ہیں. یسعى کہ کیا ہوگا؟ نور ان کا دوڑ رہا ہوگا. تو دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں ہیں. دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے داہنے دوڑتا ہے، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور. ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم اس میں ہمیشہ رہو، یہی بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. یہ ساری چیزیں آپ غور کر لیں، دیکھ لیں. اور اسی طرح کا مضمون آپ دیکھیں گے تو آپ کو، اور اسی طرح کا مضمون آپ دیکھیں گے تو سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 پر بھی آپ کو ملے گا. پھر سورہ یونس میں جو اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یعنی اس وعدے میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ اس کی خلاف ورزی کی جائے گی، بلکہ یہ ایک حتمی اور یقینی وعدہ ہے جو ہر صورت میں پورا ہو کر رہے گا. اور یہی بڑی کامیابی ہے جو سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک هو الفوز العظیم. اب قرآن مجید کی روشنی میں آپ نے دیکھا، احادیث بھی پڑھی کہ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں، اور ان کو کون سا خوف نہیں ہوتا اور کون سا غم نہیں ہوگا. ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ ان کے لیے بشارتیں ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، پڑھ لیا. اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. اب ایک بات یہ بھی غور کریں کہ اولیاء اللہ سے جو کرامتوں کی بات ہے، جس کے بارے میں ہمارے یہاں بہت زیادہ شور و غوغا ہے اور طرح طرح کی کرامتیں مشہور ہوئی ہوئی ہیں، اس پہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. جن کرامتوں کی بات عوام الناس کرتے ہیں یا بہرحال انہی کے جو نام نہاد علماء ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے، ان کی باتوں کو پرکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ وہ کرامتیں جو عوام الناس میں مشہور ہیں، اس طرح کی کرامتیں آپ کو ہر جگہ ملیں گی، ہر مذہب میں ملیں گی، قبروں میں بھی، مزاروں پہ بھی، مندروں میں بھی، ہر جگہ جہاں بھی آپ جائیں گے اس طرح کی کرامتیں آپ کو ملیں گی. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ دیکھیں ہر مذہب میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے، پھر وہ جاتے ہیں اپنے اپنے جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے یعنی مندر ہیں، جو بھی ان کی عبادت خانے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، وہاں جاتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے یہاں پھر بچے ہو جاتے ہیں. بہت سے بے روزگار ہوتے ہیں، ان کی بھی یعنی ساری مرادیں، ساری منتیں پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ان کی بھی ساری کرامتیں ان کو دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ جوگیوں کی صورت میں، سادھوؤں کی صورت میں، کسی کے بھی ہاتھ میں وہ یعنی ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے. دیکھا ہوگا آپ نے ہر مذہب میں یہ ہو رہا ہے. بے روزگار کو روزی بھی مل رہی ہے، اولاد بھی مل رہی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو گھر بھی مل رہے ہیں، ان کو نوکریاں بھی مل رہی ہیں، ان کے عہدے اور ان کی پروموشنز وغیرہ بھی ہو رہی ہیں.
بیماروں کو صحت بھی مل رہی ہے، سفر پہ جاتے ہیں خیریت سے واپس آنے کو بھی مل رہا ہے، یعنی سبھی کچھ ان کو مل رہا ہے، دنیا کی شہرت، عزت، دولت، شان و شوکت، شہرت، بہت کچھ ان کو مل رہا ہے دنیا میں، آپ کو معلوم ہے، اندازہ ہے۔ اگر ان چیزوں کا نام آپ کرامت کہتے ہیں تو یہ کرامتیں تو ہر مذہب میں ہیں، یہ کرامتیں اصل نہیں ہیں۔ کرامتیں ہوتی کیوں ہیں؟ کرامتوں کا ظہور ہوتا کیوں ہے؟ کن لوگوں پر ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہوتی ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ تو انشاءاللہ ہم آپ کو کبھی بعد میں بتائیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ جس کو آپ کرامت کہتے ہیں اس کو اسلام میں کرامت کا درجہ نہیں دیا جاتا، بلکہ شوبدہ کہا جاتا ہے یا استدراج کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال لیں کہ ہاں فلاں مزار پہ ایسا ہو گیا، فلاں درگاہ پہ ایسا ہو گیا، فلاں دربار میں ایسا ہو گیا، یہ اپنے ذہن سے نکال لیں۔ یہ ہر ایک سے ہو سکتا ہے اور یہ شیطانی استدراج ہے۔ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے کچھ نہ کچھ مہلت اور طاقت دی ہوئی ہے، لوگوں کو اس طرح وہ گمراہ کر رہا ہے۔ جو یعنی کم عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں پھر وہ زیادہ تر بہک جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دجال آئے گا تو وہ اس طرح کی کرامتیں وہ بھی دکھائے گا جس کو آپ جیسے لوگ کرامت کہتے ہیں، شوبدہ، اس کے پاس بھی بڑے بڑے شوبدے ہوں گے۔ اب یہ جو چھوٹے چھوٹے یعنی اس طرح سے چیزوں پر جب لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں اور اپنا ایمان بھیج دیتے ہیں تو دجال کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے پوری فوج ہی تیار ہو جائے گی، ساری جماعت ہی چلی جائے گی، اللہ ماشاء اللہ کے علاوہ اسی کے لوگ ساتھی بن جائیں گے۔ ظاہر اس کے پاس اتنی ساری آپ لوگوں کی جو زبان میں جس کو کرامت کہتے ہیں بہت ساری کرامتوں کا ظہور ہو رہا ہوگا۔ تو ان چیزوں کو اللہ کے واسطے آپ سمجھیں، نہیں سمجھیں گے تو شیطان ایمان لے جائے گا۔ اور پھر یہ جو چھوٹا سا آپ کا معمولی سا ایک ہی بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کیا کہیں کہ نہ ہونے کے برابر جو آپ کا ایمان ہے، جو آپ کا یقین ہے، جو آپ کا عقیدہ ہے، شیطان برباد کر دے گا۔ تو اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیں گے تو سمجھ آئے گی، ادروائز پھر آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے، اللہ کا در چھوڑ کے اللہ کے بندوں کے ٹھکانوں پہ آپ ٹھوکریں کھاتے رہیں گے اور گمراہ کرنے والے آپ کو گمراہ کرتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ چلائے، ہدایت پر استقامت دے، ہدایت کا راستہ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ تو سب سے پہلی بات کرامت کی یہ ہے کہ ایمان لانا ہے۔ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان ایمان لائے اپنے رب پر، بے دیکھے، اور پھر کیا کرے؟ تقوی حاصل کرے، تقوی اختیار کرے، جتنا زیادہ تقوی اختیار کر سکتا ہے وہ تقوی اختیار کرے، کیونکہ ظاہر ہر ایک کا تقوی کا لیول الگ ہے، اسی حساب سے اس کا درجہ ہوگا قیامت کے دن۔ صحابہ کا ایمان اور ان کا تقوی، تابعین کا ایمان ان کا تقوی، تبع تابعین کا ایمان ان کا تقوی، اور ظاہر ہے جس نے جتنا زیادہ خلوص سے خرچ کیا، جتنا زیادہ خلوص سے اللہ کو راضی کیا، خلوص کے ساتھ جتنا زیادہ دین میں اس نے کام کیا، ظاہر ہے اس کا مقام و مرتبہ ویسے ہی ہے۔ جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے۔ ایک چیز اور بھی غور کرنے کی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ ولی اولیاء بناتے کیوں ہیں؟ دوست بناتے کیوں ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو اس سے پاک ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی کی دوستی کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرمانبردار بندوں کو عزت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک مرتبہ، ایک مقام دیتے ہیں کہ یہ بندے انہوں نے پوری زندگی میرے لیے وقف کر دی، میرے راضی کرنے کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے انہوں نے کام کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت، عہدہ، ایک مرتبہ دیتے ہیں۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں تو اس سے آپ کا سینہ شرح ہوتا ہے، اور یہ قرآن آپ کو پتہ بھی ہے نا کہ یہ تو ہدایت ہی ہدایت ہے، یہ انسانوں کے لیے عظیم الشان کتاب اور ہدایت کا بہت بڑا پیغام بھی ہے، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کے موضوعات بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہر آیت اپنا ایک خاص معنی و مفہوم بھی رکھتی ہے۔ پورا قرآن جو ہے وہ دعوت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ النحل میں ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کی ضرورت انسانوں کو ہو اور انسانی معاشروں کو پیش آتی ہو اور اللہ نے اس کو قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ یعنی ہماری ضروریات کی ساری باتیں قرآن میں بیان ہیں اور بالکل صاف اور واضح ہیں۔ اب اگر کوئی انسان اپنے طور پر گٹ گٹ کرنا چاہے تو ظاہر ہے یہ پھر اس کا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سمجھیں اور اس پر پھر عمل کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں، مومن بندوں میں، پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دستگیری فرمائے، ہماری مدد فرمائے۔ سمجھنے کے لیے اتنا ہمارے لیے بہت کچھ کافی ہے، اور بس باقی ظاہر ہے کہ جب انسان خود کوشش نہیں کرے گا تو دوسروں کی کوشش اسے کام نہیں دے گی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ،